نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا اور وصیت کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. حملتہ امہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں، کرہن تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا اور جنتی ہے اس کو تکلیف سے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا اور اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے تک ہے. حتی اذا بلغ اشدہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ اور پہنچ گیا 40 سال کو، قال تو اس نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمت کا، التی انعمت علی جو تو نے مجھ پر انعام کی، وعلی والدی اور میرے والدین پر بھی کی، وان اعمل صالحا ترضاہ اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جنہیں تو پسند کر لے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور اصلاح فرما دے میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت الیک بے شک میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانی من المسلمین اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے ان سے ان کے اچھے اعمال جو انہوں نے کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم اور درگزر کر دیتے ہیں ہم ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ وہ جنت والوں میں ہیں، وعد الصدق وعدہ سچا ہے، الذی کانوا یوعدون وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین،
سورۃ الاحقاف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں کفار کا یہ اعتراض اور ان کا یہ کہنا کہ اگر ایمان اور قرآن یہ بہتر کام ہوتا تو ہم پہل کرتے، لیکن چونکہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اس لیے ہم اس سے دور ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ بھی آئی اور رہنما اور رحمت بن کر آئی، اور اب ہم نے قرآن مجید کو بھیجا جو رحمت بن کر آیا ہے، ڈرانے والا ہے، لیکن یہ ضد پر ڈٹے ہوئی ہیں، اور اس کے برعکس جنہوں نے مان لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم، اور یہی جنت والے ہیں۔ آج کے سبق میں توحید کے بعد والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنی خالص عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کی فرما برداری اور ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ مثلاً 15ویں پارے میں ہم نے پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ اللہ کہتے ہیں میرا شکر ادا کر اور والدین کے لیے شکر ادا کر، یعنی ان کی فرما برداری کر اور ان کی خدمت کر۔ تو والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداری سے منع کیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر والدین تجھے شرک کرنے کا حکم دے تو یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کا حق تو سب سے زیادہ ہے نا، وہ خالق اور مالک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانیں، باقی والدین کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک ضابطہ اور کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں، یعنی ایسا کوئی کام جو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حکم دیا ہو، مخلوق میں کسی کی بات اللہ کے مقابلے میں ماننے کی اجازت ہے۔ اب وہاں پہ والدین ہو کوئی بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننے کی اجازت نہیں، اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی یعنی تاکیدی حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیوں حکم دیا؟ فرمایا غور نہیں کرتے ہو، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں اس کو کتنی مشقت سے اٹھاتی ہے اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے کتنی تکلیفوں سے۔ حملتہ امہ، ماں کے پیٹ کے اندر جب تو تھا کتنی دقتوں اور کتنی مشقتوں سے تیری ماں نے تجھے اٹھایا۔ آج ماں کی نافرمانی کرنے والے، ماں کو جواب دینے والے، اتنا تو غور کرنا کتنا وقت کتنے مہینے تیری ماں تجھے پیٹ میں اٹھا کر پھرتی رہی۔ اسی لیے یہاں پر ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ بعض لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے بھی ہیں، بڑھاپے میں بیماری میں ان کو کندھوں پر اٹھا کر پھرتے بھی ہیں، لیکن ماں کے اٹھانے میں اور آج اس بیٹے کو اٹھانے میں بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ماں جو تھی
وہ اٹھاتی تھی، تکلیفیں برداشت کرتی تھی، محبت اور شوق میں میرا بیٹا ہو جائے گا تو جناب بڑی خوشی ہوگی، یعنی وہ تکلیفیں خوشی میں برداشت کرتی تھی۔ بیٹا بھی آج اٹھا کے پھر رہا ہے، لیکن کہتا ہے مجبوری ہے، اب کیا کروں، اب مار تو نہیں سکتا، نہ بوڑھی ماں ہے، اب کیا کروں۔ تو اس کے اٹھانے میں مجبوری ہے اور اس کے اٹھانے میں محبت اور شوق تھا، کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک کام بندہ بوجھ مجبوری سمجھ کر کرے، بھی کرنا تو ہے اب کیا کریں، اور ایک کام بندہ شوق سے کرے، اس کو تکلیف بھی پہنچ رہی تھی اور وہ پھر بھی شوق اور خوشی دکھا رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کندھے پہ اٹھاتا ہے نا، اور ماں نے تو پیٹ کے اندر اٹھایا تھا، یہ تو کندھے پہ اٹھا رہا ہے، ماں نے تو پیٹ کے اندر اٹھایا تھا۔ جوں جوں اس کا جسم بڑھتا گیا، اس کی صحت کمزور ہوتی گئی، اپنی صحت کمزور کر کے بچے کو پالا اور بچے کو پیٹ کے اندر اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں آج اس ماں کے ساتھ تو بے ادبی اور نافرمانی کے بول بولتا ہے، آج اس ماں کے ساتھ تیرا رویہ گستاخانہ ہو گیا ہے جس نے اپنے پیٹ کے اندر تجھے اٹھایا ہے۔ حملت امہ کرہا، کتنی تکلیفوں سے تیری ماں نے تجھے اٹھایا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کے پاس کھڑے تھے، ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کر رہا تھا۔ بڑی ظاہر مشکل تھی کہ 7 چکر بیت اللہ کے اور پھر صفا مروہ کے سارے چکر اس نے لگوائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے، تو وہ طواف سے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت جی آپ نے دیکھا میں نے اپنی ماں کو کس طرح کندھوں پہ اٹھا کے طواف بھی کروایا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کروائی ہے؟ کہا بالکل دیکھا ہے۔ تو کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دی ہے؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خدمت تو نے کی ہے، لیکن رہی بات حق ادا کرنے والے کی، وہ تو ایسے ہی ہے کہ ابھی تک تو نے ماں کے پیٹ میں جب تیرے اندر روح پڑ گئی تھی اور تو حرکت کرتا تھا اور تیری حرکت کی وجہ سے تیری ماں کو تکلیف ہوتی تھی، ابھی تک تو نے ایک کروٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، ابھی تک تو نے ایک کروٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو ماں کو تڑپاتا رہا، ماں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا، اور کئی نیندیں اس کی اڑی، کئی آرام اس کے ضائع ہوئے تیری اس وجہ سے۔ تو فرمایا حق ادا نہیں ہوا، ہاں یہ کر کہ اللہ تعالیٰ تیری اس خدمت کو قبول کرے اور ماں تجھ سے راضی ہو جائے، تو تجھے اور کیا چاہیے۔ اس لیے ارشاد فرمایا حملت امہ کرہا، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے بڑی تکلیف سے، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنتی ہے بڑی تکلیف سے۔ ایک اٹھانا اور پھر اس کو جننا، وضع حمل، وہ اور ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ اس وقت تو گویا ماں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے جب وہ بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے۔ تو کئی مائیں بیچاری فوت بھی ہو جاتی ہیں اسی موقع پر کہ اس کے بدن کو چیر کر اور اس کے بدن کو توڑ کر تو باہر آتا ہے، اور اس پر بھی وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو بیٹا میرا آ گیا ہے، جناب میری اولاد ہو گئی ہے۔ اور میں غور تو کرنا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کتنی مشقت سے ماں تجھے اٹھاتی ہے اور پھر کتنی دقت کے ساتھ تجھے جنتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہے، اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی دودھ پلانے کی مدت 30 شہرا، یہ دونوں 30 مہینے ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ بچے والیاں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں۔ کتنے سال جی؟ اور 30 مہینے میں کتنے مدت ہو جاتی ہے؟ 2.5 سال، کیونکہ 24 مہینے ہو گئے نا 2 سال کے، اور 6 مہینے اضافی ہو گئے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ دودھ کی مدت اور حمل کی مدت عموماً 9 ماہ ہوتی ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ
حمل کی مدت کم از کم 6 مہینے ہے۔ حمل کی مدت یہ 9 مہینے تو معروف مدت ہے نا، یعنی اکثر یہی ہوتی ہے۔ باقی 6 مہینے میں جو 4 مہینے میں بچے کے اندر روح پڑ جاتا ہے اور 6 مہینے میں بچہ کامل ہو جاتا ہے، پھر آگے 9 ماہ تک پھر اس کی پوری یعنی کمال آتا ہے اس میں، لیکن اعضاء اس کے بن جاتے ہیں۔ تو حمل کی کم از کم مدت کتنے ماہ ہے جی؟ 6 ماہ، اور 6 ماہ یہ ہو گئے اور 2 سال دودھ کے ہو گئے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 30 مہینے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل سے مراد حمل یعنی 6 ماہ کا حمل، فصالُهُ سے دودھ کی مدت، اور ٹوٹل حمل اور دودھ کی مدت کتنے ہو گئے جی؟ 30 مہینے یعنی کہ 2.5 سال۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ بڑی مشقت سے مشکل سے یہ معنی بنایا ہے کہ 6 ماہ وہ کر جائے، وہ کم از کم مدت کر کے۔ تو حملہ و فصالہ، یہ حمل وہ حمل نہیں ہے جو پیٹ کے اندر حمل تھا، وہ تو عموماً 9 ماہ کا ہوتا ہے۔ یہاں سے حمل سے اٹھانا یعنی ہاتھوں میں اٹھانا اور دودھ پلانا، چونکہ دودھ کی مدت میں بھی بچہ خود تو نہیں چل سکتا نا، ماں نہیں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا حمل ہی ہے نا۔ حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، حمل کا معنی کیا ہے جی؟ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ اس دن ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ باقی تو صحیح ہے لیکن فجر کے ٹائم بڑے برکت والا ہوتا ہے، لیکن جو عشاء کے ٹائم ہم جاگ کے طرح سنتے تھے نا، وہ فجر کے ٹائم ہم نہیں سن سکتے، نیند آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو ایسا رات کی، تو حمل کیا ہے؟ وہ جو اٹھانا، حمل کا معنی کیا ہوا؟ اٹھانا۔ اب اٹھانا پیٹ کے اندر ہو تو وہ بھی عمل ہے، ہاتھوں میں ہو تو وہ بھی عمل ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں پر کہ حمل سے مراد ہاتھوں میں اٹھانا، ہاتھوں میں اٹھانا اور دودھ پلانا۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا ہے، دودھ پلا رہی ہے، ماں نے بچوں کو اٹھایا ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ 30 شہرا، تو یہ ہاتھوں پہ اٹھانا اور دودھ پلانا یہ 30 ماہ ہے۔ اب یہ 30 ماہ ہو تو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہو گئی جی؟ 2.5 سال۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین، 2 سال۔ یہاں پر پھر اگر یہ مراد ہے تو 2.5 سال ہو گئی، تو ان آیتوں میں تعارض نہیں آ گیا؟ تو فرمایا نہیں، تعارض نہیں آ گیا، بالاتفاق مدت تو یہی ہے کہ 2 سال ہی ہو۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گنجائش بنانی پڑے اور اضافہ، تو گنجائش موجود ہے۔ اس آیت کے یہ 2 مطلب ہیں، یعنی پہلی تفسیر یہ ہو گئی کہ دودھ کی مدت 2 سال ہی رہے، دودھ کی مدت کتنی رہے؟ 2 سال ہی رہے، اور 6 مہینے حمل کی مدت، یعنی حمل سے مراد پیٹ والا حمل مراد لے کر ٹوٹل 30 مہینے بنا دی گئی۔ بعض فقہاء نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اور بعض فقہاء نے حمل سے مراد ہاتھوں میں اٹھانا اور یہ دودھ پلانا، ٹوٹل پھر دودھ کی مدت 2.5 سال ہو جائے گی۔ بہرحال بالاتفاق جو دودھ کی مدت ہے وہ 2 سال ہے، تاہم گنجائش فقہاء کے قول کے مطابق 2.5 سال تک بھی موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، چونکہ یہاں پہ قرآن نے اس دودھ کی مدت کی تفصیل بیان کرنا اس مقام پر مقصد نہیں ہے، یہاں پر تو ماں باپ کا ادب اور خدمت کرنا مقصد ہے، اس لیے اس کی آگے اللہ نے تفصیل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں کتنی مشقت سے اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، خاص کر یہ دودھ پلانے والی مدت یہ اور مشقت والی ہے، کبھی جناب پیشاب کر رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، کبھی کیا کرنا ہے، کبھی کیا کرنا ہے، ایک لمبی تفصیل ہے جو اس میں انسان مصروف رہتا ہے۔ تو فرمایا ماں باپ ان کاموں میں مصروف رہے، اور آج تو ان کی بے ادبی کرتا ہے، فرمایا بے ادبی نہ کر، ماں باپ کا ادب کر اور ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے۔ یہی اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ ہمارے کراچی کے مفتی طارق مسعود صاحب بڑے خوش طبع آدمی ہیں نا، اس میں وہ یہ لطیفہ بھی ان کا مشہور ہے، کہتے ہیں ہمارے دادا جی سے کسی نے پوچھا سناؤ جی گھر میں خیر خیریت ہے؟ انہوں نے فرمایا خیر خیریت منحوس لوگوں کے گھروں نے،
وہ کس طرح ان کا جنہوں کی کوئی اولاد نہ ہوئے ویلے بیٹھے خیر خیریت نال. ہمارے تو ماشاءاللہ 16 بچے ہیں, آگے ان کے بھی بچے ہیں, کسی کو اسپتال لے جانا ہے, کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, اس کو یہ خیر خیریت. اولاد والوں کے گھر میں کہاں ہوتی ہے, کبھی ادھر جاؤ اور کبھی ادھر, جو ٹینشن میں پڑے ہوئی ہیں. تو یہ ماں باپ جو ہیں یہ ٹینشن میں رہتے ہیں. بیٹا رو رہا ہو تو ماں باپ کو تکلیف ہے, بیٹا بیمار ہو ماں باپ کو تکلیف ہے, اس کو کھانسی لگے ان کے لیے پریشانی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو تیرے لیے پریشانیاں اور مشقتیں اٹھاتے رہے تو آج ان کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تجھے چاہیے کہ آج ماں باپ کا فرما بردار بن جا. اللہ سب کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. بہرحال کیا ارشاد فرمایا جی؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وہ بچہ جو کل ماں کے پیٹ میں تھا, وہ بچہ جو کل ماں کے ہاتھوں میں تھا, آج جوان ہو گیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ, یہاں تک کہ جب بالغ ہو گیا, پہنچ گیا. اشدہ, اپنے شباب کو پہنچ گیا, اپنی جوانی کو پہنچ گیا. وبلغ 40 سنہ, اور پھر جوانی سے آگے نکل کر 40 سال تک پہنچ گیا. اور 40 سال کی وہ عمر ہوتی ہے جہاں جا کے بندے کا کوئی ہوش ٹھکانے آتا ہے. پہلے تو ذرا سپیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے اور سمجھ کوئی نہیں آتی. بندہ سمجھتا ہے شاید میں ہم چما دیگر نیس, میں تو بادشاہ پھر میں ہوں, میرے جیسا تو اور کوئی نہیں ہے. 40 سال کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ وہاں جا کر بندے کی عقل کامل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت 40 سالوں میں عطا فرمائی ہے. اس سے پہلے ذرا جذباتی عمر ہوتی ہے, وہاں جا کر بندہ تھوڑا سمجھنا اور اچھا برا کی تمیز, یہ ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ جس کو ماں نے پیٹ میں اٹھایا اور دودھ پلایا, وہ آج جوان ہوا, 40 سال پر پہنچا, تب اسے خیال آیا اوہو میں نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے, میں نے تو اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے. پھر اس وقت رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک, اے میرے رب مجھے ہمت دے تاکہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں. التی انعمت علی, جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے, وعلی والدی, اور میرے والدین پر بھی انعام کیا ہے. اے اللہ تو نے والدین پر انعام کیا کہ بیٹا بنا کر مجھے بھیجا, مجھ پر انعام کیا کہ مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا, نافرمان نہیں بنایا. مجھے سمجھ دی کہ یہ میرے ماں باپ ہے, مجھے سمجھ دی کہ یہ میرا رب ہے, رب کی پہچان بھی کرائی اور اب کی پہچان یعنی ماں باپ کی پہچان بھی کرائی. اے اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں, مجھے ہمت دے ان اشکر نعمتک, تاکہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں. التی انعمت علی وعلی والدی, جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیے. وان اعمل صالحا ترضاہ, اور میں ایسے عمل کروں جن کو دیکھ کر یا اللہ تو راضی ہو جائے, جن کو دیکھ کر تو خوش ہو جائے, جن کو دیکھ کر تجھے پسند آ جاؤں میں. واصلح لی فی ذریتی, اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. غور فرمائیے, اصلح لی فی ذریتی, اے اللہ اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں. اے اللہ اولاد ٹھیک ہوگی تو میرے لیے راحت ہوگی, اولاد ٹھیک ہوگی تو راحت باپ کو پہنچے گی, اولاد فرما بردار ہوگی دل ماں باپ کا خوش ہوگا, اولاد نیک ہوگی اجر ماں باپ کو ملے گا. تو اولاد کا ٹھیک ہو جانا, اولاد کا فرما بردار بن جانا, اولاد کا نیک بن جانا, یہی والدین کی کامیابی ہے. اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے. اصلح لی فی ذریتی, میرے لیے یا اللہ میری اولاد میں اصلاح فرما دے.
انی تبت الیک و انی من المسلمین، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، و انی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح میرے سامنے دعا کرے، جو اس طرح ماں باپ کا فرما بردار بھی ہو، مجھے بھی پہچاننے والا ہو، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی برائیوں سے تجاوز کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، یہی لوگ تو جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور یہ بات کوئی کچی بات نہیں، یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ وعدہ صدق، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ بولو سچا ہوتا ہے، وعدہ صدق، سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، کیونکہ وعدہ دینے والی ذات سچی ذات ہے اور وہ حق کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔